اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور جو اس کے بعد آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی مؤمن تھے تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا کر اختیار کر لیا، اور تم بڑے ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس کی بات سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا مگر ہم نہیں مانتے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسا دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مؤمن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیا ہی برا حکم دیتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقیناً آپ انہیں زندگی کی سب سے زیادہ حرص رکھنے والا پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ لمبی عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا واجب ہے؟ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان سے تم بھی دشمنی رکھو، اور جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان سے محبت رکھو۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے توڑ دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرنا۔ پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ وہی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جو اس کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جزا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والے بنو۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہدایات کا انکار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے برابر ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہ بنو، اور اللہ ان کی تمام حرکتوں سے باخبر ہے۔ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے،
اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کہ اللہ بھی اور آخرت بھی ہیں، مگر وہ در حقیقت کافر ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔